رب کو ہے راضی کرنا، رب کو ہے راضی کرنا، پیار نبی سے ہے کرنا، پیار نبی سے ہے کرنا۔ اب چلیں گے ہم سورہ فاتحہ کو سمجھنے کے لیے۔ تیسرا ٹاپک تھا اس کے اندر کیا مسائل ہیں۔ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ جو مشہور ہیں، تفسیر کبیر کے مصنف ہیں، تفسیر رازی اس سے بھی مشہور ہے کتاب، وہ ایک مرتبہ اپنے خطبے میں یہ بات بتلائی تھی عوام کے سامنے کہ اس سے 10,000 مسائل نکلتے ہیں۔ تو اس صورت میں چند لوگ اس بات کو مذاق بنا دیے تھے، تو اس وقت حضرت امام رازی رحمۃ اللہ علیہ قلم اٹھائے، بسم اللہ بول کے شروع کیے اور سورہ فاتحہ سے 10,000 مسائل نکال کر بتائے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس سورت کے اندر 10,000 مسائل سے زیادہ مسائل ہیں، 10,000 تک مسائل ہیں۔ تو ان سب سے ایک اہم مسئلہ ہے جس کو ہم یہاں سمجھنا بہت اچھی چیز ہے، وہ یہ ہے کہ سورہ فاتحہ میں اللہ رب العزت انسان کو یہ سبق سکھایا، یہ مسئلہ سکھایا کہ انسان اللہ سے کیسے طلب کر سکے، کیسے مانگے، کہ سب سے پہلے اللہ کی تعریف کرے، اس کے بعد اپنی جو چاہت ہے اس کو اللہ کے سامنے پیش کرے۔ جیسے اللہ سورہ فاتحہ میں کہا ہے، آدھی صورت میرے لیے ہے اور آدھی صورت میرے بندے کے درمیان مخصوص ہے، میرے بندوں کے درمیان تقسیم ہے۔ جیسے صحیح مسلم کی بھی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ منقول کرتے ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سورہ فاتحہ اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے، سورہ فاتحہ میرے اور میرے بندے کے درمیان 2 حصوں میں تقسیم ہے، آدھی صورت میرے لیے ہے اور آدھی صورت میرے بندے کے لیے ہے، اور جو کچھ بندہ مانگتا ہے میں اس کو اس صورت کے ذریعے عطا کر دوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو سورہ فاتحہ کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور خاص طور پر ان 3 چیزوں کو ہم مد نظر رکھے، پیش نظر رکھے، تاکہ ہم اچھی طرح سمجھ سکے اور آگے صورتوں کو، آگے قرآن کو بھی سمجھ سکے، کہ ایک ہے سورہ فاتحہ کی خصوصیت، نمبر 2 سورہ فاتحہ کے اندر کے مضامین، اور نمبر 3 سورہ فاتحہ کے اندر کے مسائل۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔